अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जासूस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को रिहा किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कोई NRO दिया है भारत के जासूस कुलभूषण यादव को। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं कि शायद भारतीय जासूस को हुकूमत पाकिस्तान रिहा कर रही है। नाज़रीन काम इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कुलभूषण यादव को रिहा नहीं किया जा रहा है और जो नज़र सानी अपील दायर की गई है कुलभूषण यादव की जानिब से, इसका मकसद और हदफ ये है ताकि भारत के पर काट दिए जाएँ। आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले और दीगर आलमी क़वानीन का सहारा लेकर भारत कुलभूषण यादव की रिहाई चाहता था। इसलिए पाकिस्तान ने अज़ खुद अदालत जो पाकिस्तान के अंदर है उसमें अपील दायर करके कुलभूषण यादव का जो मामला था उसे मज़ीद एक तरह से सख्त कर दिया है। और यूँ हुकूमत पाकिस्तान अपील दायर करके उस पर फ़ैसला जब आएगा, जिसमें ज़ाहिर सी बात है कुलभूषण यादव के दहशत गर्दी के वाक़यात हैं और कुलभूषण यादव को सज़ा ही दी जाएगी और सज़ा बरकरार रखी जाएगी जो पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों से कुलभूषण यादव को सुनाई गई थी। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर कानून हैं फ़रोग़ नसीम, उन्होंने कहा है कि ये बातें करना कि पाकिस्तान से कुलभूषण यादव को रिहा किया जा रहा है, हुकूमत इसे रिहा कर रही है, ये मन घड़त प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कुलभूषण यादव के मामले को अदालत में लेकर जाकर पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में भारत को और ज़्यादा तनहा कर रही है ताकि जल्द से जल्द कुलभूषण यादव को फांसी दी जा सके। नाज़रीन काम आप जानते हैं कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द था, भारत की रॉ एजेंसी का एजेंट और कमांडर था जिसने पाकिस्तान के अंदर हज़ारों निहत्ते शहरियों को शहीद किया है। पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव को फांसी चढ़ाए जाना ये भारत की मौत वाक़ई होगी और जल्द पाकिस्तान भारत की मौत वाक़ई करेगा। आगे बढ़ लेते हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज मुल्कगीर हड़ताल रही है, एहतजाज किया गया है जिसमें भारत के काले कवानीन को, डोमिसाइल कवानीन को, हिंदू बस्तियाँ बसाने के जो मंसूबे हैं और साथ साथ 30,000 से ज़ायद RSS के गुंडों के भेजे जाने जैसे इक़दामात की मज़म्मत की गई है। और कश्मीरियों ने एक मरतबा फिर वादा किया है, अज़म किया है, इत्तिफ़ाक़ किया है कि भारत के काले कवानीन के सामने कभी नहीं झुकेंगे और आज़ादी की तहरीक को जारी रखा जाएगा। जितना चाहे भारत जुल्म कर ले, लेकिन भारत की दरिंदगी के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन मुसल्लह होकर लड़ाई करेंगे और ग़ज़वा हिंद के अंदर हर कोई शामिल होगा और भारत को सबक सिखाया जाएगा। दूसरी जानब काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने पाकिस्तान के जासूस क्वाडकॉप्टर को गिराने का दावा किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का जासूस क्वाडकॉप्टर ड्रोन तैयारा वो सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके भारतीय फ़ौजियों की जासूसी कर रहा था जिसे गिरा दिया गया है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। भारत की अब तक पाकिस्तान 10 से 12 के करीब जासूस ड्रोन तैयारे रवा साल गिरा चुका है। इसके अलावा इतलात मौसूल हो रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक मरतबा फिर बिला इश्ताल फायरिंग करके निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया है। फ़िलहाल कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। ताहम पाकिस्तान की फ़ौज की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारतीय चौकियाँ तबाह हुई हैं और भारत की तोपें भी खामोश करा दी गई हैं। भारत अब तक के 1700 से ज़ायद बार पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके आलमी क़वानीन को पाँव तले रौंद चुका है। आगे बढ़ लेते हैं। नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जारी जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीन के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज जो आखिरी पॉइंट्स पर मौजूद थी वहाँ से पीछे हट चुकी है और वो जगह जहाँ पर 12 जून को भारत और चीनी फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी वहाँ से भारत ने अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली हैं। नाज़रीन काम, भारत ने अज़ खुद अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाई बल्कि चाइनीज़ फ़ौजें पेशकदमी जारी रखे हुए हैं और भारतीय फ़ौजों को पसपाई पर मजबूर किया जा रहा है और भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा भी किया जा रहा है। लद्दाख के अंदर हालात कशीदा हैं। सुबह हमने आपको खबर दी थी कि मज़ीद फ़ौजें दोनों तरफ से बढ़ाई जा रही हैं और भारतीय फ़िज़ाइया नए रनवे भी तामीर करके भारत जो सरहद से मुत्तसिल, जो चीन के सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं वहाँ पर जंगी पेट्रोलिंग भी कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने चीन के ख़िलाफ़ नए क़वानीन को
منظور کیا ہے، جس میں جو چین کی کمپنیاں ہیں وہ بھارت کے اندر جو بھی حکومتی منصوبے کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں یا آئندہ کریں گی، اس حوالے سے حکومت سے منظوری لینا ضروری ہوگا، کلیئرنس کروانا ہوگی۔ اس سے پہلے بھارت کروڑوں ڈالر کے معاہدے چینی کمپنیوں کے ساتھ منسوخ کر چکا ہے۔ بھارت امریکہ، اسرائیل اور جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف ایک بڑی عالمگیر جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور چائنا بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر حالیہ بحران کے بعد پاکستان اور چائنا بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں، اور پاکستان اور چائنا مل کر بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ بھارت کی 8 ریاستیں بھی ٹوٹیں گی اور 18 ریاستیں بھی آزاد ہوں گی، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر سیاسی ماحول ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہو چکا ہے۔ اشرف غنی اور عبداللہ کٹپوتی انتظامیہ کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ نے اشرف غنی پر الزام لگایا ہے کہ جو وعدے کیے تھے اس سے وہ منحرف ہو رہے ہیں، انہیں کابینہ میں وزیروں کے عہدے نہیں دیے جا رہے ہیں، اس لیے اب عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ پر الزام ہے کہ وہ طالبان کے بہت قریب ہیں، ان کے ساتھ رابطے کر کے اشرف غنی حکومت کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، جبکہ ناظرین کرام طالبان ان دونوں کو کٹپوتلی انتظامیہ سمجھتے ہیں، جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں ناظرین کرام کہ عبداللہ 50% اختیارات کے مالک ہیں اور اشرف غنی بھی 50% اختیارات کے مالک ہیں، لیکن اقتدار پر زیادہ قبضہ اشرف غنی کا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغانستان سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کابل حکومت نے طالبان کی جانب سے جو آفر دی گئی تھی کہ عید کے بعد انٹر افغان مذاکرات وہ شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے تیار ہیں اور پہلے قیدیوں کو مکمل طور پر رہا کرنا چاہیے۔ تو اس کے رد عمل میں آج کابل انتظامیہ نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک طالبان حملے بند نہیں کریں گے تب تک وہ بھی انٹر افغان مذاکرات شروع نہیں کریں گے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ کابل حکومت اگر قیدیوں کو رہا کر دے، انٹر افغان مذاکرات شروع کر دے تو وہ حملے بند کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغانستان کے اندر آج طالبان کی تازہ کارروائیوں میں 11 اہلکار مار ڈالنے کا طالبان دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ آج طالبان کے سامنے کابل انتظامیہ کے 21 اہلکاروں نے بھی سرنڈر کیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترکی کے مشہور اور تاریخی شہر استنبول کے اندر واقع جو مسلمانوں کی ایک عظیم مسجد ہے آیا صوفیہ، اسے آج عملی طور پر نماز کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 86 سال بعد اذان دی گئی اور جمعے کا اجتماع ہوا، بڑا جمع غفیر تھا اور لوگ مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے وہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ 86 سال بعد وہاں نمازوں کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں جو جمعے کے اجتماع میں طیب اردگان ترک صدر وہ بھی شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے۔ سورہ بقرہ سے انہوں نے آغاز کیا اور پورے جو مجمع تھا آیا صوفیہ کے اندر انہوں نے طیب اردگان کی اس تلاوت کو سنا۔ دنیا بھر کے مشہور میڈیا پر یہ براہ راست جمعے کا اجتماع نشر کیا گیا۔ آج دنیا کے اندر مسلمان ایک مرتبہ پھر فتح مکہ کی یاد تازہ کر رہے تھے، جس طرح سے سلطان محمد فاتح نے یہ مسجد فتح کی تھی اور یہ استنبول فتح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو اپنے لیے سچ ثابت فرمایا تھا، سچ ثابت کیا تھا۔ بالکل ناظرین کرام اسی طرح کا جوش و جذبہ آج بھی دنیا بھر کے اندر دیکھا گیا۔ افغانستان سمیت دنیا بھر کے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر مسلمانوں نے نوافل ادا کیے ہیں، شکر ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے نوافل ادا کیے ہیں اور اس میں مسلمانوں نے طیب اردگان کو مبارکباد دی ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے عظیم ورثے کو ایک مرتبہ پھر اس کی اپنی حیثیت میں بحال کیا ہے۔ ناظرین کرام طیب اردگان کے سامنے جو آج وہاں کے ترکی کے اندر جو بڑی مذہبی شخصیت ہیں، جو وہاں کے دینی معاملات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے خطبہ بھی دیا۔ جمعے کے خطبے میں انہوں نے عثمانی دور کی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس سے بہت سے مغربی میڈیا پر آج خبریں نشر ہوتی رہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے خلافت عثمانیہ کو آج بحال کر دیا ہے۔ مسجد اقصی بھی اسی طرح سے ترک اور خلافت عثمانیہ کے جو وارثین ہیں وہ فتح کر سکتے ہیں اور اس سے صلیبیوں کو، عیسائیوں کو، یورپ کو اور یہودیوں کو ڈرنا چاہیے کہ مسلمان اب جاگ چکے ہیں۔ وہ مرد بیمار جسے خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں تانا دیتے تھے یورپ، آج وہ مرد بیمار نہیں ہیں، آج یورپ مرد بیمار بنا ہوا ہے
اور یورپ آج مردہ ہو چکا ہے اور مسلمان جلد یورپ پر قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال عزیز کام اچھی بات ہے مسلمانوں کو متحد ہو کر مسجد اقصی اور دیگر مسلمانوں کی جو قبضہ کی ہوئی اس طرح کی عبادت خانے ہیں انہیں آزاد کروانا چاہیے۔ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، شام، یمن، لیبیا جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اسے ختم کروانا چاہیے۔ آگے بڑھے جائیں کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ شام سے متصلہ اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں راکٹ حملے ہوئے ہیں جس سے اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ماسکو کے ذریعے سے لبنانی حزب اللہ کو پیغام پہنچایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کا کہ دونوں طرف سے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف ہے جو کشیدگی ہے اس سے لبنان کے حزب اللہ کو، لبنانیوں کو اور اسی طرح سے اسرائیلیوں کو نقصان ہوگا۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ اور چائنا کی جو سر جنگ ہے، اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ اس میں اسرائیل ان کا ساتھی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اس لیے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل چائنا کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کام بیک ڈور اور پس پردہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہودی امریکہ کی پش پر ہیں چائنا کے خلاف ایک عالمگیر جنگ بھڑکانے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ روس، چائنا اور امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام برطانیہ اور امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ روس خلا کے اندر خطرناک قسم کے ہتھیاروں کا تجربہ کر رہا ہے اور یہ ہتھیار اتنے خطرناک ہیں کہ خلا کے اندر جب ان کا تجربہ کیا جاتا ہے تو ان کا جو ملبہ ہوتا ہے اس سے خلا کے اندر موجود مختلف ملکوں کی سیٹلائٹس کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ ناظرین کام روس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 14 جولائی کو ایک نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا گیا ہے خلا کے اندر۔ اس سے پہلے امریکہ، روس اور چائنا خلا کے اندر نہ صرف خلائی فورس بنا چکے ہیں، خلائی اسٹیشن بنا چکے ہیں، بلکہ وہاں پر ہتھیاروں کو جہازوں کے ذریعے سے، راکٹ کے ذریعے سے بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین کام اس سے پہلے دنیا کے اندر زمین پر یہ لڑائیاں ہوتی تھیں ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے سے، جوہری ہتھیاروں کے ذریعے سے، اب خلا کے اندر یہ ممالک ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور خلا کے اندر جو سرحدوں کا تعین ہے وہ بھی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، پاکستان، ترکی اور دیگر ملکوں کو، کہ وہ بھی خلا کے اندر دشمنوں کی طرف سے کیے گئے ان تجربات کو دیکھیں، یہ نہ ہو کہ کل وہ پیچھے رہ جائیں اور دشمن آگے نکل جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ہانگ کانگ میں چائنا نے نئے قوانین کو لاگو کیے ہیں جس کے بعد برطانیہ اور چین کے درمیان حالات اور تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین کام 1997 میں برطانیہ نے ہانگ کانگ کو حوالے کیا تھا ایک معاہدے کے ذریعے سے چین کے۔ اس سے پہلے ہانگ کانگ برطانوی کالونی ہوا کرتا تھا۔ اب تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ برطانیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کے 30 لاکھ سے زائد شہریوں کو برطانوی نیشنلٹی دینے کا جو اعلان کیا گیا تھا اس پر چینی حکام نے رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی ہانگ کانگ کا شہری برطانوی پاسپورٹ رکھے گا تو اسے چائنا قبول نہیں کرے گا، اور چین نے برطانیہ کو یہ کہا ہے کہ ہانگ کانگ کے معاملے پر وہ دخل اندازی نہ کرے، یہ ایک طرح سے ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ برطانوی ٹائمز کے اندر ایک مضمون چھپا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں پر چین کی جانب سے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان بھی ایغور نسل کے مسلمانوں کی حمایت اور مدد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہاں مضمون نگار نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سے قرضے اور سرمایہ کاری کے نام پر پیسے لیے ہوئے ہیں، اس لیے مسلمان ملک بالخصوص پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ملک اور ایران وغیرہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ عزیز کام ایغور نسل کے مسلمانوں پر صوبہ سنکیانگ کے اندر ظلم و تشدد کی روایات مغربی میڈیا پر نشر ہوتی رہتی ہیں، لیکن چائنا اس حوالے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مغربی پروپیگنڈا ہے۔ تاہم بہت سے جو ایغور نسل کے مسلمان دیگر ملکوں میں مقیم ہیں ان کے جو بیانات ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں پر چین کے اندر ظلم کیا جاتا ہے اور بہت سے دیگر ملکوں کے اندر موجود ایغور نسل کے مسلمانوں کو زبردستی چائنا لانے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہوں ان پر جب ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو دکھ اور درد محسوس کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
करम और अल्लाह ताला का यही फरमान है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सूडान से है। सूडान के अंदर 30 साल पहले 28 फौजी अफसरान को बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया गया था, फांसियाँ दी गई थी, सजाए मौत दी गई थी। उनकी इज्तिमाई कब्र खुर्तूम के करीब वाक़ उम्म दरमान शहर से दरियाफ्त हुई है। कहा जाता है उमर और बशीर के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले इन 28 फौजी अफसरान को अदालत के ज़रिए से फांसी दी गई थी। इस वक्त सूडान के हालात कशीदा हैं। उमर और बशीर जेल के अंदर हैं। उनके इक़्तिदार के तख्ते को उल्टे हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अबूरी फ़ौजी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में ताहाल नाकाम नज़र आ रही है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।